السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے مقدس کلمات، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات و تکبیرات و تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا امتی بنایا۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد انگن بے شمار بے حد و حساب الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام آقا کائنات، امام کائنات، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اقدس پر سامعین وقار، دنیا کے اندر انسان
یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکی کو اختیار کر لے، اور اس کے لیے انسان بارہا کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بالآخر پھر گناہ کے رستے پر آ جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، انسان کے دل میں نیکی کا خیال اور جذبہ پیدا ہوا، وہ مسجد میں آ گیا، عبادات کو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک چلا جاتا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ اس کا جذبہ، شوق وہ بھی ماند پڑتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ دوبارہ وہ اپنی پرانی ڈگر پر آ جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتا، نیکی کو کیسے اختیار کر سکتا ہے، اچھائی کے راستے پر کس طرح چل سکتا ہے؟ اس لیے ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج کی صبح جمعۃ المبارکہ کے اندر اس اہم ترین عنوان پر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان نیکی کی سوچ پیدا کر لے۔ عام طور پر ایک مشہور مقولہ اور محاورہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں خالی گھر شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اپنے دماغ کے اندر نیکیوں کی سوچ اور جذبہ پیدا کریں گے، گناہ کی سوچ پیدا ہی نہیں ہوگی۔ جب انسان کے دل میں نیکی کے شوق اور جذبہ ہی تجسس ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا دماغ اور ذہن نیکی کی سوچ سے خالی رہتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں اور اس کے دماغ کے اندر شیطانی خیالات اور سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں یہ والا کام ایسے کروں، میں یہ والا کام ایسے کروں، سوچ پیدا کرتا ہے، پھر اس کو ارادے میں تبدیل کرتا ہے، پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے نیکی کے بارے میں سوچ پیدا کرے، سوچنا شروع کرے نیکیوں کے بارے میں کہ فلاں نیکی میں نے نہیں کی، اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں، اس کا ارادہ کرے۔ فلاں نیکی میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ میں مسجد بناؤں، اس کے لیے سوچ پیدا ہوئی، جگہ کہاں لوں، کیسے بناؤں، کیسے اس کے حالات ہوں گے، سوچ پیدا کرے۔ عمرہ پہ جانا چاہتا ہوں، سوچ پیدا کرے۔ حج کرنا چاہتا ہوں، سوچ پیدا کرے۔ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، سوچ پیدا کرے۔ سب سے پہلے ہر کام سوچ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب ہم دین کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، نیکیوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، ہر وقت ہمارے ذہن میں دنیا اور شہوات کی چیزیں ہی آتی رہتی ہیں، تو انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے خیالات کو انسان پاک کر لے، نیکیوں کی سوچ پیدا کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے انسان، کل قیامت کے دن تو اس سے تیری سماعت کے بارے میں سوال ہوگا، تیری بصارت کے بارے میں، فؤاد تیرے دل و دماغ میں آنے والے خیالات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کیا سوچتا رہا ہے، کیا منصوبے بناتا رہا ہے، تیری تدبیریں، تیری پلاننگ کیا تھی، تیرے ارادے کیا تھے، تیری سوچ کیا تھی۔ اللہ پوچھے گا کہ سارا کچھ تو دنیا کے لیے سوچتا رہا، غلط کاموں کے ارادے بناتا رہا، نیکیوں کی سوچ کیوں نہیں پیدا کی؟ نیکیوں کی سوچ پیدا کریں، کیونکہ ہر کام سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی کسی شخص کی سوچ ہوگی، اس محلے کے اندر ایک مسجد بننی چاہیے، یہاں لوگ آئیں گے، اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے۔ جس نے اس مسجد کے لیے کوشش کی، ہمیں دعا کروں گا اللہ سبحانہ و تعالی جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ جو زندہ ہیں اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مال، علم، عمل کے اندر برکتیں فرما دے۔ یہ بڑی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوچ ہے اس کے پیچھے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ صرف یہی سوچ کر انسان اس راستے پر لگا ہوا ہے۔ یہ وطن عزیز پاکستان یہ بھی سوچ پر بنا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، کیوں دی ہیں؟ کیونکہ ایسا وطن ہونا چاہیے جہاں پر ہم دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یعنی سوچ سے ہر کام کا آغاز ہوتا ہے۔
تو نیکیوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ جب بھی بیٹھے سوچیں نیکیوں کے بارے میں، خیال پیدا کریں اپنے دل میں، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کے راستے پر چلا دے گا۔ اس لیے پہلی چیز جو ہے سوچ اور ارادہ ہے۔ آپ نیکی کی سوچ پیدا کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کا ارادہ بن جائے گا، پھر عزم بن جائے گا، پختہ ارادہ بن جائے گا، پھر آپ کا وہ عمل بن جائے گا۔ جب آپ عمل کریں گے، پھر سوچیں گے، پھر بار بار کریں گے، آہستہ آہستہ وہ عمل آپ کی عادت بن جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ عمل آپ کی فطرت میں شامل ہو جائے گا۔ اور امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب انسان نیکی کرتا ہے یا گناہ کا ارادہ سوچتا ہے، پھر یہ ساری ترتیب سوچ سے ارادہ اور ارادے سے عمل اور عمل سے عادت اور عادت کے بعد فطرت بن جاتی ہے۔ کا انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت پر ہی فوت ہوتا ہے۔ لہذا ایک سوچ سے شروع ہونے والا کام جو ہے، اگر آپ نے اچھا سوچا ہے تو آپ کا انجام بھی اچھا ہوگا، اور اگر آپ نے گناہ کی سوچ سوچی ہے اور یہی سوچتے رہتے ہیں، خیالات پاکیزہ نہیں ہیں، تو کبھی بھی نیکی کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ نیکی کا راستہ اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر سوچ اچھی کر لیں، وگرنہ خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ اس انسان کی موت بھی گناہ پر ہی آئے گی، کیونکہ وہ عمل اس کی فطرت کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اس لیے سوچ کو معمولی نہ سمجھا جائے، وقت مختصر ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہوں کی نحوست کو سمجھیں کہ گناہ کتنے خطرناک ہیں، ان کی سنگینی کو سمجھا جائے۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کی سنگینی کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے، اللہ نے پہلی جتنی قوموں پر عذاب نازل کیے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے گناہ تھے۔ گناہوں کی وجہ سے پکڑا اللہ نے، ویسے ان کو سزا نہیں دی، عذاب نہیں دیا۔ کیوں پکڑا؟ کیونکہ انہوں نے گناہوں کی زندگی کو اختیار کر لیا تھا۔ گناہوں کو اس کی نحوست اس قدر ہے کہ اللہ پوری پوری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ ملکوں کو تحت تیگ کر دیتا ہے، اللہ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے اللہ پوری قوم پہ بارش ہی رحمت کی نازل نہیں کرتی۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ جب گناہگار بندہ، جب انتہائی مجرم بندہ دنیا سے جاتا ہے، لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے فلاں بندہ چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے تنگ تھے، مخلوق خدا تنگ تھے، لوگ تنگ تھے، زمین تنگ تھی، حجر شجر اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے، اس کو سمجھے انسان۔ جب گناہوں کی نحوست کو سمجھے گا پھر وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ گناہوں کی نحوست کیا ہے کہ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دھبا لگ جاتا ہے، ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے، کلین کر دیتا ہے۔ اور گناہ ہو جانا کیونکہ بڑی بات نہیں، انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اصل چاہیے کہ انسان توبہ بھی کرے۔ جب توبہ کرتا ہے وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ دھبا اور بڑھتا جاتا ہے، ڈاٹس بڑھتے جاتے ہیں، دھبے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ دلوں کے اندر ان کا جو زنگ چڑھ رہا ہے، دلوں کے اوپر جو سیاہی چھا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کے اپنے عمل ہیں، ان کے گناہ ہیں، جن کی وجہ سے ان کے دلوں پہ یہ سیاہی آ گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست یہ ہے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے، انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ایک گناہ کی نحوست کو سمجھنے کے لیے پہلی بات کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ دوسری گناہوں کی اسی نحوست کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے، یعنی اللہ کے راستے سے پھر گئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ان کو موڑ دیتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ لیکن جو اللہ کے دین سے پھر جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو اور پھیر دیتا ہے، چل بھی تو جس طرف جا رہا ہے بھی چلتا ہی جا۔ یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کجی آ جاتی ہے، یہ دل ہی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہ بھی گناہوں کی نحوست ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گناہ کر کر کے ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ کہیں ماں کی چیخو پکار ہے، کہیں بہنوں کی آوازیں ہیں، کہیں سستی ہوئی انسانیت ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کون مر رہا ہے، کون تڑپ رہا ہے، کسے کیا مسئلہ ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، اسے بس اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا سخت ہو گیا ہے پتھروں سے زیادہ کہ پتھر بھی ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس انسان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ پتھروں سے زیادہ کہ پتھر بھی اپنے رب کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور وہ گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو عمل ہے اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جو یہ انسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے دل میں آپ کی احساس ہو، آپ کو پتا ہو گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، ایک آنکھوں کا اندھا ہے، ایک انسان دل کا اندھا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا او کظلمات فی بحر لجج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے موج کے اوپر موج ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر بادل ہوتے ہیں، اس طرح اندھیروں کے اوپر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دے سکتا، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا، ہدایت نہیں بنائی، روشنی نہیں بنائی، اس کے لیے نور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے۔ ایک آنکھوں کا اندھا انسان ہے، آنکھوں کا اندھا انسان سن سکتا ہے، بات کو سمجھ سکتا ہے، آپ اسے کچھ کہیں وہ اس کو سمجھ لے گا، زبان کے ساتھ ذائقہ ٹیسٹ کر لے گا، اور مخصوص قسم کے آلات کے ساتھ وہ موبائل بھی یوز کر لیتا ہے، وہ چیزوں کو پک بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے۔ آنکھوں کا نبینہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن جو دل کا نبینہ انسان ہے اور جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، جس کا دل تاریک ہو چکا ہے، جو گناہوں کی وادی میں اس قدر گر چکا ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو گناہوں کی وادی میں وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دے سکتا، اس قدر تاریک ہو چکا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کے لیے جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اس کے لیے جناب اپنے آپ کو پاک صاف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، یہ چھوٹی سی غلطی ہے، لوگ تو بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، میں نے تھوڑی سی ہیرا پھیری کی ہے، میں تو یہ چھوٹا سا کام کیا ہے، لوگ تو اس سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے گناہوں کے بارے میں، توبہ استغفار کو نہیں اختیار کر رہا بلکہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کا دل اس قدر سیاہ ہو چکا ہے۔
اس لیے یہ دل کا نابینا انسان ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہوں کی نحوست کا تذکرہ کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں۔ یہ مہر لگ جاتی دل کے اوپر، یہ بندہ پکا کنفرم ہے کہ یہ بندہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ اس لیے گناہ کرتے کرتے انسان اس قدر گناہوں کی غلاظت میں گر جاتا ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر اس کو آنا نصیب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے گناہوں کی نحوست کو سمجھیں۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے نیکی کی سوچ پیدا کریں، اور دوسرا جو میں نے آج کے خطبہ میں جو نکتہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے گناہ کی نحوست کو سمجھے کہ گناہ کتنی ہی اس کے اندر نحوست موجود ہے۔ تیسری چیز، گناہوں کو معمولی نہ سمجھے۔ انسان گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ نارمل سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بعد میں بڑی بن جاتی ہیں۔ ایک ایک لکڑی، ایک ایک پتا، ایک ایک کنکر اٹھا کے انسان پھینکے، ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا کہ اسی طرح جس طرح صحرا کے اندر کوئی قافلہ جا رہا ہو، قافلے کا امیر لوگوں سے کہے جاؤ جو چیز ملتی ہے لے کے آؤ، ہم آگ کا الاؤ جلانا چاہتے ہیں، کوئی پتا لے کے آیا، کوئی تنکا لے آیا، کوئی شاخ لے آیا، جس کو جو چیز ملی وہ لے کر آ گیا، ایک جگہ ڈھیر لگا دیا، اس کو آگ لگائی، آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں انسان کے لیے جہنم کے اندر بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کر دیتے ہیں۔ اس لیے گناہوں کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مثالیں دے کے سمجھایا ہے۔ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مومن آدمی سے، نیک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اسے فکر لاحق ہو جاتی ہے، گناہ تو ہو گیا ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن اب وہ پریشان ہے، اس پہ نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گرنے والا ہو، کوئی پہاڑ گرنے والا ہو، اور پہاڑ اس کے اوپر گر کر اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور اس کو ختم کر دے گا، وہ اس قدر گناہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور جو منافق آدمی ہے، آپ نے فرمایا جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا ہے، ناک میں بیٹھی مکھی کو اڑا دیا ہے، صرف اتنا سمجھتا ہے۔ اس لیے اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ نجات کے لیے اگر چھوٹی سی ایک نیکی بھی آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جائے تو وہ مغفرت کے لیے کافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر جہنم میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو پھر چھوٹا سا گناہ بھی جہنم میں انسان کو لے جائے۔ اس لیے گناہوں کو معمولی نہ سمجھا جائے، حقیر نہ سمجھا جائے، اور گناہوں کو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سمجھ کے انسان گناہوں کی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ صحابہ اکرام کی اگر زندگیاں دیکھیں، وہ پاک باز لوگ اگر غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، انہیں فکر لاحق ہو جاتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس سیدنا معیس بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ توبہ استغفار کر لو۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر لو۔ بار بار لوٹ کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا سنگو کوئی اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی ہے، نشہ تو نہیں کیا ہوا، دیکھا تو نہیں تھا؟ کہا تم مجنون تو نہیں ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ سمجھدار اور دانا ہوں، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے معیس کو رجم کر دیا جائے۔ حضرت معیس رضی اللہ تعالی عنہ غلطی ہو گئی ہے لیکن فکر لاحق ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے دربار میں میں اس گناہ کے ساتھ کیسے پیش ہوں گا۔ فکر تھی، گناہ ہو گیا ہے، اور وہ فکر کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس بار بار آ رہے۔ جب ان کو رجم کر دیا گیا، ایک صحابی نے کہا کہ معیس تو تباہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، محبوب کائنات تشریف لائے،
کہا تمہیں کیا خبر ہو کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا مقام عطا کیا ہے، کتنی شان عطا کی ہے۔ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ ایک پوری امت کے اندر ماعز کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ صرف ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک توبہ کی وجہ سے، یہ نبی پاک کا صحابی ہے جس سے کبیرہ گناہ ہوا تھا۔ کبیرہ گناہ سوچنے والی بات ہے یا سمجھنے والی بات ہے، کبیرہ گناہ ہوا، توبہ کر لی۔ ایک صحابی کے کمنٹ بھی اللہ کے رسول کو ایک صحابی کے بارے میں پسند نہیں آئے۔ ایک صحابی اور صحابی پہ جرح کرے اللہ کو گوارا نہیں ہے، اللہ کے محبوب کو گوارا نہیں ہے۔ پھر سمجھنے والی بات ہے، آج 1450 سال کے بعد یوٹیوب پہ ایک بندہ بیٹھ کے صحابہ کرام پہ جرح کرے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھنا چاہیے، عقل مند اور دانا کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اگر نبی پاک کو صحابی کے بارے میں جس سے بڑا گناہ ہوا تھا، اجتہادی نہیں، بڑا گناہ ہوا تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جب بات کی تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس توبہ کی وجہ سے اگر اللہ چاہے تقسیم کر دے، ایک پوری امت کو معاف کر دے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے ان کی معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے توبہ اور استغفار کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کو ماضی کے اندر بھی اور آنے والے وقت میں پتہ تھا صحابہ کے دل کیسے ہیں، اللہ نے امتحان لے کے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بات میں بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے، گناہوں کو معمولی نہ سمجھے۔ صحابہ کرام جن کے پاس، جن کی جیب میں جنت کا ٹکٹ، جن کو قرآن نے جنتی کہا، اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، جنہوں نے دن رات پیارے پیغمبر کی زیارتیں کی اور اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کیا، اگر ان سے بھی خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے توبہ کے اور استغفار کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے پاس نہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے، اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور توبہ استغفار کو بھی اختیار نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے مالک ہم ہی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک چھوٹا سا گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان صرف ایک بلش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اپنی زبان سے ایسا بول دیتا ہے، اللہ کو اتنا ناپسند آتا ہے، اللہ اس انسان کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے، جنت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنے کلمات اور اپنے بول ان کو احتیاط سے بولنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ ساری عمر کی عبادتیں اور ریاستیں تباہ ہو جائیں، ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے۔ اس لیے گناہ کو معمولی نہ سمجھے، گناہ کو حقیر نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں، اگلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نیکیوں میں جلدی کریں، نیکی کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ جب انسان نیکیوں میں تاخیر کرتا ہے اور گناہ اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اس لیے نیکیوں کی بھی فیملیاں ہیں اور گناہوں کی بھی فیملیاں ہیں۔ جس طرح ہر انسان کی ایک فیملی ہے، رشتے ناتے ہیں، جب ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے پھر اس گناہ کے ساتھ اور بہت سارے گناہ جڑے ہوتے ہیں، وہ گناہ بھی وہ کرتا ہے۔ اس طرح انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو اور نیکیاں ہیں جو اس کی فیملی سے تعلق رہتی ہیں وہ نیکیوں کو بھی کرتا ہے۔ جیسے آپ مسجد میں آئے، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ چل کے آئے ہیں، یہ ایک نیکی ہو گئی، آپ نے نیت کی، یہ ایک نیکی ہو گئی۔ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، آپ کی یہ بھی نیکی ہو گئی۔ آپ نے وضو کیا، یہ بھی نیکی ہو گئی۔ آپ نے سنت نوافل پڑھے، یہ بھی آپ کی نیکی ہو گئی۔ آپ نے خطبہ سنا، یہ بھی نیکی ہو گئی۔ خاموشی سے سنا، توجہ سے سنا، یہ بھی اس کے ساتھ اور نیکی ہو گئی۔ اس طرح آپ نے جمعہ کے بعد جو باقی رکعات ہے وہ ادا کی، آپ نے سنا، اس پہ عمل کیا، دوسرے کو بتایا، یہ نیکیاں اس طرح چلتی رہیں گی، ان کے ساتھ لنک ہے۔ اسی طرح گناہ ہے، اس کے بھی لنک ہیں۔ انسان مر جاتا ہے، یوٹیوب، فیس بک اور یہ ساری چیزیں اس کی یہ شیئر ہوتی رہتی ہیں، جو اس نے گناہ کیا تھا، جو غلط کام کیا تھا، یہ اس کا دوسروں تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ لیکن ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان دوسروں کے وہ بوجھ بھی اٹھائے گا جو اس کی وجہ سے ہے، اور اس انسان کو گمراہی کے رستے پر لگا کر گیا ہے، شیطان کے رستے پر لگا کے گیا ہے۔ جتنا گناہ وہ کرے گا اتنا اس کے نام اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اس لیے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نیکیوں میں تاخیر نہ کریں۔ ہماری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے میں جلدی ہے اور نیکی کرنے میں تاخیر ہی تاخیر، سوچتے رہتے ہیں کر لیں گے۔ کسی کو کہیں نماز پڑھو، اب نماز نہ پڑھنا گناہ ہے۔ اب ایک بندہ اسے کہیں نماز پڑھے تو وہ کیا کہے گا، کل سے جمعہ آئے گا تو میں جمعے سے شروع کر لوں گا۔ بعض کہیں گے نہیں جی ابھی جو ہے نا میں عمرہ کروں گا نا اس کے بعد میں پکا ارادہ کروں گا، جب میں حج کر کے آؤں گا دیکھ لینا پھر میں پکا نمازی بن جاؤں گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ سے۔ اور بعض کہتے ہیں میری شادی ہوگی تو پھر میں داڑھی رکھوں گا، میری شادی ہوگی تو پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ بعض کہتے ہیں میں 60 سال کی عمر کے جاؤں گا تو پھر میں فلاں نیکی کروں گا۔ بھئی 60 سال 50 سال آپ کا عمرہ، آپ کا جمعہ، آپ کا کل کس نے دیکھا ہے؟ کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ قبرستان میں جا کر دیکھا کرو، ایسی قبریں میں ملیں گی جنہوں نے کل نماز شروع کرنا تھی، جنہوں نے کل نیکی کے راستے کو اختیار کرنا تھا، جنہوں نے بعد میں زکوٰۃ ادا کرنی تھی، صدقہ و خیرات کرنا تھا، توبہ استغفار کرنا تھا، ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں لیکن ان کو توبہ کا موقع نہیں ملا ہے۔ اس لیے نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ آج اگر انسان کے پاس صحت ہے اس کو قیام کرنا چاہیے، رمضان کے روزے کو رکھنا چاہیے، اس کو اگر صحت ہے قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل کرے میں قرآن پڑھوں لیکن آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آنکھیں ہی نہ ہوں، آپ چاہیں کہ میں کھڑے ہو کے قیام کروں نماز پڑھوں لیکن آپ کے پاس طاقت ہی نہ ہو کھڑے ہونے کی۔ آج آپ آرزو کریں پڑھنا چاہیں، آج آپ زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ بزرگوں سے پوچھے، بعض بزرگ خواتین مجھے کہتی ہیں قاری صاحب اس سجدے کو ہم ترس گئی ہیں جو زمین پہ ہوتا تھا، اس سجدے کو ترس رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے جا کے عبادت کر لوں گا، بزرگ بن کے بڑا ہو گے اور اس وقت توفیق ہی نہ ہوئی تو کیا کرے گا؟ اس سجدے کو تو ترسے گا لیکن اس وقت توفیق نہیں ہوگی تو سجدہ چاہے گا پھر بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے آج توفیق ہے، نیکی کر۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس مال ہے یعنی سب میں کر لوں گا، صدقہ بھی کر لوں گا، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، زکاتیں بھی دے لوں گا، توبہ بھی کر لوں گا۔ میرے بھائی اگر فقیری آ گئی تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ مال چلا گیا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور بعد میں صدقہ و خیرات کا موقع ہی نہ ملا تو کیا کرے گا؟ اگر مال ہوا بھی بعض کا اولاد رکاوٹ بن جاتی ہے، اس بابے کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا فیوچر تباہ کر رہا ہے اور یہ ہماری دولت غریبوں میں بانٹ رہا ہے، مسجدوں میں بانٹ رہا ہے، بیوہ عورتوں میں بانٹ رہا ہے، پتہ نہیں سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ رکاوٹ بن جائے گی، آپ کی بیوی رکاوٹ بن جائے گی، بچے رکاوٹ بن جائیں گے، دوست رکاوٹ بن جائیں گے۔ آپ نیکی کرنا چاہیں گے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے گا، نہیں بھائی آپ تو نہیں کر سکتے، پھر کیا کرے گا؟ آج اگر کر سکتا ہے تیرے پاس موقع ہے، اللہ نے تجھے رمضان کا یہ عظیم مہینہ عطا کیا ہے، اس لیے گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو نیکی کے اندر تاخیر نہ کر۔ یہ نہ کہ بعد میں کروں گا، یہ نہیں کہنا میرے بھائیوں، بعض تو یہ کہتے ہیں نا ناؤ اور نیور، ابھی کریں یا پھر کبھی نہیں۔ میں کہتا ہوں ناؤ اینڈ فار ایور، ابھی بھی اور ہمیشہ۔ یہ نہیں کبھی نہیں کرنی، ابھی بھی کرے اور ہمیشہ کا نہیں کرے، یہ نہیں ابھی اور پھر کبھی نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آج سے ہی ارادہ کریں، سوچ پیدا کریں ہم نے نیکی میں تاخیر نہیں کرنی، جب موقع ملے جس نیکی کا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ سمجھنا ہے، انعام سمجھنا ہے کہ اللہ نے مجھے اس نیکی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ بڑے لوگ ہیں دنیا کے اندر، 6 بلین سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے، اور دنیا کے اندر اگر اللہ آپ کو نیکی کی توفیق دے رہا ہے اور جس نیکی کی دے رہا ہے آپ اللہ کا شکر کریں، اللہ نے ان لوگوں میں مجھے چن لیا ہے۔ یہ نہ کہ میرا پیسہ لگ رہا ہے، ایک بندہ کہ میرے پاس بڑا باہر نہیں خرچ کرتا ہے، بھئی نہ خرچ کر، اللہ نے تیرا پسند ہی نہیں کیا۔ بڑا کہتا ہے جناب میرے پاس بڑی صحت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں نہیں جاتا مسجد میں، بھئی تو نہ جا، لیکن یہ ضرور سمجھ کہ اس مالک نے تجھے اپنے گھر میں آنا پسند ہی نہیں کیا۔
تیری ملاقات کو پسند نہیں کیا ہے، تو اس بات افسردہ ہو عن صبح کہ میرے اندر کیا گناہ ہو گیا ہے۔ بعض ائمہ اور محدثین کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایک دن تہجد کی نماز مس ہو جاتی تھی تو وہ سوچنے لگ پڑتے تھے کہ آج ہمارے سے کیا خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں تہجد کی توفیق نہیں دی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ میری بہادری اور کمال ہے، یہ سمجھو کہ میں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے مجھ سے نیکی کی توفیق چھین لی ہے۔ اور ہمارے ایک یہ بھی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ بھئی توفیق کے لیے کوشش بھی ہوتی ہے، صرف توفیق نہیں۔ جس طرح ہمارے ایک دوست سے وہ کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نماز پڑھا کریں، عبادت کریں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو یاد کریں۔ میں ان مریضوں کا کیا کروں؟ بھی تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دے دے، نماز پڑھے پھر کر لے، یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے۔ کہتے ہیں بس تو یہ کر سب دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے دے، اللہ مجھے توفیق دے دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بس آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا اللہ ہمیں بھی MBBS ڈاکٹر بنا دے، بھائی یہ توفیق دے دے ہمیں کہ اللہ ہمیں بھی MBBS۔ انہوں نے کہا بھائی یہ پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، پڑھے بغیر داخلہ لینا پڑتا ہے کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کھچر خار ہونا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، 16 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی پھر بنتا ہے۔ تو کہا جنت بھی ایسے مل جائے گی، وہ اللہ نے جو اتنا قیمتی گھر دینا ہے وہ ایسے ہی دے دینا ہے کہ صرف توفیق کی دعا کرے اور بس مل جائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، یہ بھی شیطان نے تصور دیا ہوا ہے، بس دعا کرے کرنا کچھ نہیں ہے، اوپر سے کہہ رہے ہیں دل سے نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ آپ کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تیرے دل میں جو بھی ہے اسے پتا ہے کہ کس طرح کہہ رہا ہے۔ توفیق اللہ اسے ہی دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ ہر بندے کو نہیں، کہ اللہ کا راستہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی راستہ ہے اور قیمتی لوگوں کو ملتا ہے۔ آج کے خطبے کی اہم ترین باتیں یاد رکھیں ہمارے ہاں، اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو توبہ کا تصور ہے وہ بھی ہم نے شیطانی تصور اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ قرآنی تصور نہیں ہے۔ توبہ کا تصور ہمارے ہاں کیا ہے؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جتنے گناہ کرتے جاؤ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ بھئی اللہ نے کہا میں معاف کر دوں گا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم زمین بھر کے گناہ لے کے آنا، شرک نہ ہوگا، میں معاف کر دوں گا، اگر چاہوں گا تو ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دوں گا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا ہے؟ اگلی آیت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرو اور اپنے رب کی طرح رجوع کرو اور اس کا فرما بردار بن جاؤ۔ ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے مغفرت ہے جو اللہ کا فرما بردار بنتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب، اس وقت سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، تم گناہ کر رہے ہو، تمہیں موت آ جائے، گناہ کرتے ہوئے انسان دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب نزاع کا وقت ہوگا اور توبہ کی توفیق نہیں، موت آ گئی، گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، پھر کیا بنے گا؟ تو میرے بھائیوں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر نیکیوں میں جلدی کریں اور توبہ کا قرآنی تصور تیار کریں کہ اگر غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا، اور توبہ ایسی ہو کہ اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا، پھر اللہ معاف کرے گا۔ شیطانی وسوسے سے اپنے آپ کو بچائیں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، باوضو رہیں، اور اسی طرح آپ لوگ جو رستے شیطان کے رستے ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں ان رستوں کی طرف جائیں ہی نہ۔ وہ سیانے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ جس میں لے جانا نہیں ادھر راہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں
جس رستے میں آپ نے جانا نہیں ہے، جس جگہ آپ نے جانا نہیں ہے، اس کے رستوں کا کیوں پوچھتے ہیں، اس کے رستوں پہ کیوں جانتے ہیں، اور اس کے رستہ پوچھیں گے، اس کے رستے میں چلیں گے، پھر انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔